نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیہ وقال اللہ تبارک وتعالی ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیا، گھر کے کاموں کو آگے پیچھے کر کے آپ کے گھر جب پیغام بھیجا گیا، آپ نے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے مدرسے میں حاضری دی۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور ہر قدم پر اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، یا ایہا الانسان، اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، تمام انسان کو اللہ فرماتے ہیں انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تو دنیا میں تکلیف سہ کر کے اپنے رب سے جا ملے گا۔ دنیا میں غم ہیں، راحتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ہر طرح کی الجھنیں ہیں، اور ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں کے کام کاج، شوہر کی خدمت، معصوم بچوں کی خدمت اور ان کی پڑھائی کی طرف توجہ دینا، یہ سارے کام ہی کام ہیں۔ ایک عورت اپنی پوری زندگی تھکتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ انسان تکلیف سہتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے بیچارہ، صبح سے لے کر کے شام تک وہ تھکتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک رزق حلال کے لیے، اپنے بال بچوں کو کھلانے اور پلانے کے لیے، اپنے عورت کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، حلال کمائی کے لیے فجر کے بعد سے نکلتا ہے، شام تک اسی دھن میں، اسی فکر میں رہتا ہے، اور پھر وہ شام کے وقت، رات کے وقت اپنے گھر لوٹتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہر دن اس کا یہ کام ہوتا ہے، ہر دن عورت کا بھی کام ہوتا ہے۔ پھر کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں رنج ہوتا ہے، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں دکھ پہنچتا ہے، اور کبھی بیماریاں آتی ہیں، کوئی نہ کوئی تکلیف دنیا کے اندر آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ انہی تکلیفوں اور دکھوں کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، ہم کو دو راستے بتائے، ایک راستہ شر والا ہے، ایک راستہ خیر والا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے لیے، کائنات کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، انسان، جنات، مخلوق، تمام کے لیے ہمارا نبی رحمت بن کر آیا، اور اس نے آ کر ہمیں بتایا کہ لوگوں، میری امت کی عورتوں اور میری امت کے مردوں، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ سے ملا دے گا، یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت تک لے جائے گا، یہ سیدھا راستہ ہے کہ جو تم کو دنیا کے اندر عزتیں دے گا، یہ سیدھا راستہ ہے
کہ آخرت کے اندر تمام نبیوں کے سامنے، تمام امتوں کے سامنے تمہیں عزت عطا کرے گا۔ ایک راستہ وہ ہیں جو ذلت والا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت، قبر کے اندر بھی ذلت ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہیں۔ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، تمام کے تمام نبی موجود، فرشتے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، صحابہ سب موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کے اندر ہماری عزت ہوئی تو کامیابی ہیں، ان کی موجودگی کے اندر اگر ہماری ذلت ہوئی تو میری ماں اور بہنیں ہمارا سر جھکے گا اور ذلت کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عزتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ہم تمام کے لیے عظیم رحمت بنے۔ ایک مرتبہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، ان کے شوہر حضرت علی، ان دونوں نے مشورہ کیا کہ آج ابا کو ملنے کے لیے جائے، جیسے ایک بیٹی اپنے باپ سے ملتی ہیں اور ایک داماد اپنے سسر جی سے ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کی بڑی پیاری بیٹی تھی، آپ جب سفر میں جاتے اس وقت بھی آپ کی ملاقات کرتے، سفر سے واپس آتے حضرت فاطمہ کی ملاقات کرتے، جب آپ مدینے کے اندر ہوتے تو بھی کسی بھی وقت حضرت فاطمہ کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ اپنا دکھ اور درد ہوتا، فاطمہ کا دکھ اور درد ہوتا، ہمارے نبی ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کیا کہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ چلو میرے ابا کی ملاقات کریں۔ دونوں چلے۔ آپ جب اللہ کے حبیب کے گھر پہنچے تو دونوں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی زارو قطار رو رہے تھے۔ کیسے رو رہے تھے؟ آپ کے مبارک آنسو آپ کی گود میں گر رہے تھے اور آپ دھاڑیں مار کر رو رہے تھے۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہیں، بیٹی کے دل کے اندر باپ کی جگہ ہوتی ہیں، بیٹی کے دل کے اندر ماں کی جگہ ہوتی ہیں، بیٹی کے دل کے اندر اپنے بھائی کی جگہ ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرے باپ تنے تنہا اپنے گھر کے اندر زارو قطار رو رہے ہیں، فاطمہ سے رہا نہ گیا، فاطمہ زارو قطار رونے لگی، حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت فاطمہ اپنے ابا سے کہنے لگی کہ ابا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ کو کیا دکھ اور درد پہنچ گیا کہ آپ اتنے موٹے موٹے آنسو بہا رہے ہو اور آپ زارو قطار رو رہے ہو۔ ہمارے نبی جب دعا سے فارغ ہوئے تو دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا بیٹا تم مجھے پوچھتی ہو کہ میں کیوں رو رہا ہوں، اتنے موٹے موٹے آنسو میری گود کے اندر کیوں بہا رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جس وقت مجھے معراج کرائی گئی اور میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، میں کیا دیکھتا ہوں؟ جہنم کے اندر میں نے میری امت کی عورتوں کو دیکھا کہ عورتوں کو الگ الگ طریقے سے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ کسی عورت کو اس کے سر کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے، کسی عورت کو پیر سے الٹا کر کے لٹکایا گیا ہے، اور کسی عورت کو چھاتیاں باندھ کر کے لٹکایا گیا ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا نقشہ ہیں، یہ منظر کیا ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجرم عورتیں ہیں اور یہ گنہگار عورتیں ہیں، ان کے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئی، ان کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ کڑیاں پہنائی گئی، ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دیے گئے اور ان کو اس طرح لٹکا دیا گیا، ان کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ ہمارے نبی معراج کے بعد جب گھر آئے،
آپ اس منظر کو جب کبھی بھی یاد کرتے تو زارو قطار روتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، یہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے جو میں نے جہنم کے اندر دیکھا، یہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ جو میں جہنم میں دیکھ کر کے آیا۔ میں زارو قطار اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے رب کہیں میری امت کی عورتوں کی یہ حالت نہ ہو جائے اور کہیں ان کو ذلت کے ساتھ باندھ کر کے، جن کو خلائق دیکھ رہے ہوں، فرشتے دیکھ رہے ہوں، انبیاء علیہ السلام سب دیکھ رہے ہوں، امت کے اولیاء دیکھ رہے ہوں اور امت کے صلحاء اور نیک لوگ دیکھ رہے ہوں، اس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے۔ یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما۔ آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ، اس چیز سے میں رو رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنیں دنیا گزر جانے والی ہیں، دنیا گزر جانے والی ہیں، آخرت کی زندگی لامحدود ہے، آخرت کی زندگی عزتوں والی ہیں اور آخرت کے اندر مزے ہی مزے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طور و طریق کو اپنایا، ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر، چاہے شادی کا ماحول ہو، چاہے منگنی اور پیغام ہو، چاہے بچے کی ولادت ہو، ایسے موقعوں کے اوپر ہم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھا، فاطمہ کی زندگی کو سامنے رکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو سامنے رکھا۔ میری ماں اور بہنیں، قبر کے اندر بھی عزتیں ہیں، اللہ تعالیٰ موت بھی بہترین نصیب کرے گا، خاتمہ بالخیر نصیب فریق کرے گا، اور جنت کے اندر وہ عزتیں عطا کرے گا، جنت کے اندر لا محدود اللہ نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں اپنے نفس کے چونچلوں کو چھوڑ دیا، ہم نے رسموں اور رواجوں کو توڑ دیا اور ہم نے شیطان کو راضی نہ کیا، ہم نے صرف ہمارے خالق اور مالک کو راضی کیا، ہم نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، میری ماں اور بہنیں، اللہ تعالی ہمیں راضی کرے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا میں رہ کر کے غیروں کے طور و طریق پر اور اپنی نفس چاہی زندگی، من چاہی زندگی، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایسی حرکتیں کی جس سے اللہ اور اس کا حبیب ناراض ہو گیا، میری ماں اور بہنیں، قبر ہی سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ مکہ کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا پرانے زمانے میں، وہ نمازی، تہجد کا پابند، اللہ نے اس کو علم بھی عطا کیا تھا، اس کا انتقال ہوا تو مکہ کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ اس کے رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہوا، اس کو دفن کرنے کے بعد کچھ مدت کے بعد، اس زمانے میں قبر کے اندر کھود کر کے اسی قبر میں دوسروں کو بھی دفن کرتے تھے، تو رشتہ داروں نے کہا کہ اسی آدمی کی قبر کے پاس اس کو دفن کیا جائے۔ جیسے نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں ایک قبر ہوتی ہیں تو رشتہ دار کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ بھی رشتہ دار ہیں، تو اسی قبر کے پاس تیسرا کوئی رشتہ دار ہو تو اسی کی قبر کے پاس، تو کبھی ایک فیملی کی قبریں پاس پاس ہوتی ہیں تاکہ ایصال ثواب کے لیے جائے تو ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر کے وہ پڑھ دیتے ہیں، ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جب اس آدمی کا انتقال ہوا، اس کے پڑوس کے اندر رشتہ دار نے کہا کہ قبر بنائی جائے۔ جب قبر کھودی تو قبر کی ایک دیوار ٹوٹ گئی، اس میں دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی ہے، حالانکہ دفن کیا تھا نیک آدمی کو، دفن ہونے والا آدمی نیک تھا، اور قبر کے اندر دکھائی دی نوجوان لڑکی، اور وہ بھی جیسے یورپ کے لوگ ہوتے ہیں، انگریز لوگ ہوتے ہیں، ایسی لڑکی دکھائی دی۔ لوگ دنگ رہ گئے کہ ہم نے تو دفن کیا تھا ہمارے نیک آدمی کو، اور اس قبر میں یہ لڑکی
لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا، لوگوں نے تحقیق کی، لوگ یہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ قبر نہ ہو، کوئی دوسری قبر ہو، لیکن نشان تھا۔ تو اس زمانے کے بڑے عالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، اس آدمی کی بیوی جس کو ہم نیک سمجھ رہے تھے، اس کی بیوی کو ہم پوچھیں کہ اس کی زندگی کے اندر اس کا کیا عمل تھا۔ اس کی بیوی سے پوچھا گیا، بیوی نے کہا کہ ویسے تو میرا شوہر نمازوں کا پابند، تلاوت کا پابند، تہجد گزار، اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ تھا، لیکن بعض کاموں کے اندر وہ یہود اور نصارہ کے طریقے کو پسند کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب کی شریعت کے مقابلے میں بعض کاموں میں یہ یہود اور نصارہ کے طریقے کو پسند کرتا تھا، حالانکہ شریعت پر عمل بھی کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے طریقے کو صرف پسند کرتا تھا، ان کے جیسا کام نہیں کیا، خالی پسند کرتا تھا۔ تو اس زمانے کے بزرگوں نے کہا ہاں، ہمارے نبی کی شریعت سے ہٹ کر کے، آپ کے لائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر کے نصرانیوں کے طریقوں کو اگر وہ پسند کرتا تھا تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس مقدس اور پیاری برکت والی مکہ کی سرزمین سے اس کے ناش کو گم کر دیا۔ پھر لوگوں میں چرچا رہا تو پھر یہ لڑکی کون ہے؟ اگر وہ گم ہو گئے مکہ کی زمین سے تو پھر یہ لڑکی کون؟ ایک آدمی نے کہا جو فرانس کے اندر رہتا تھا، اس نے کہا کہ میں تحقیق کرتا ہوں کہ یورپ کے اندر ایسی لڑکی کسی کی ہیں۔ تحقیق کی گئی، وہ لڑکی فرانس کی تھی، اور ویسے لوگ اس کو نصرانی سمجھتے تھے، عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب وہاں پر تحقیق کی تو اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں کے قبرستان میں اس کی قبر کو کھودا گیا، اندر سے ناش کس کی نکلی؟ یہ مکہ والے آدمی کی نکلی۔ اب اتنے دور سے یہ فرانس کی لڑکی مکہ کی زمین میں کیسے چلی گئی، اور مکہ کا آدمی فرانس کے قبرستان میں، عیسائیوں اور نصرانیوں کے قبرستان میں کیسے چلا گیا؟ تحقیق ہوئی کہ یہ جو لڑکی ہیں وہ ویسے ظاہر میں نصرانی تھی، لیکن اندر سے ایمان لا چکی تھی۔ اور کیوں ایمان کیوں لائی؟ نصرانیوں کے طریقے کے مقابلے میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پسند تھے۔ اس لڑکی کو میرے اور آپ کے نبی کی زندگی پسند تھی۔ اس لڑکی کو حضرت فاطمہ کی زندگی پسند تھی، فاطمہ کی سادگی پسند تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہیں امت کی، ان کی زندگی پسند تھی۔ جب اس لڑکی نے حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ماریہ قبطیہ، یہ ساری ہماری مائیں، ان کی زندگی کو پسند کیا، اللہ نے فرانس کی جو قبرستان وہاں کا عیسائیوں کا تھا اس زمین سے نکال کر کے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مکہ کی پیاری زمین کے اندر اس کو پہنچا دیا، اور یہ مکہ کے اندر دفن ہوا تھا، اس کو نکال کر کے عیسائیوں کے قبرستان میں پلٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیروں کے طریقے کو پسند کرتا تھا، اور وہ لڑکی اللہ کے حبیب کی زندگی کو پسند کرتی تھی۔ تو اس لڑکی کو مکہ کی بہترین زمین اللہ نے عطا کر دی دنیا کے اندر، یہ دنیا کے اندر ہوا،
اور اس آدمی کو پاک زمین سے نکال کر کے اللہ نے ادھر ڈال دیا۔ میری ماں اور بہنیں، طریقے جب بدلتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جب خرافات آتے ہیں، ہر قسم کی رسمیں آتی ہیں، اللہ اور اس کا رسول جب ناراض ہوتے ہیں، میری ماں اور بہنیں، دنیا کے اندر لعنتیں آتی ہیں۔ آج دیکھو سماج کے اندر جو حالات، سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھا دیکھی ایسی رسموں کو دن بدن بڑھاتے ہیں۔ اب یہ کوئی کم رسمیں ہیں۔ ایک غریب ہوتا ہے کہ جو بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، اس کی لڑکی پریشان ہوتی ہے اگر وہ کسی لڑکے سے نکاح ہو گیا، اب وہ ساری رسمیں جو تم نے پیدا کی، ساری رسموں کا وجود جو تم نے دیا، اب ان رسموں کو ایک غریب آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ اب اس کی لڑکی ادھر گئی، وہ بیچارہ اپنی محنت اور اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیٹی کو دے سکا، باقی رسموں کو ادا نہ کر سکا۔ اس کا خمیازہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس غریب کی لڑکی اس لڑکے کے گھر پریشان رہتی ہیں۔ کیوں؟ لوگ اتنے لالچی بن گئے، لوگ اتنے بھکاری بن گئے کہ بھکاریوں کی طرح اور لالچی لوگوں کی طرح خالی کسی اور کا لینا چاہتے ہیں اور رسموں کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ رسموں سے چھٹکارا ہی نہیں مل رہا۔ مردوں کی کیفیت یہ بنی کہ عورتیں بول دیتی ہیں تمہیں پتہ نہ چلے۔ تعجب کی بات ہے کہ بیچارہ وہ تھک کر کے کماتا ہے، کمانے کا پتہ چلتا ہے اور خرچ کرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ غلام کہتے ہیں۔ رسم کی قوم جب رسموں کی غلام بنتی ہیں تو میری ماں اور بہنیں آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ قوم اللہ کی نظر سے گر جاتی ہیں کہ جو اس کے پیارے حبیب کے طریقوں کو ٹھکرا کر کے اپنے گھروں کے اندر غیروں کے طریقوں کو وجود دیتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کے پابند رہیں۔ آپ دیکھو منگنی ہوتی ہے، منگنی، وہاں سے لے کر کے لڑکا پیدا ہوتا ہے وہاں تک اتنی رسمیں، آپ گنو 25 سے 30 رسمیں آپ کو ملے گی الگ الگ، منگنی سے لے کر کے شادی، پھر شادی کے بعد پھر بچی کا حمل، حمل کے بعد پھر اس کی ولادت، تو 25 سے 30 رسموں سے گزر کر کے یہ لڑکی ادھر پہنچتی ہیں۔ جیسے خاص کر کے آج کل دلہن کے لیے راجا کی کرسی ہوتی ہے، اس پر دلہن کو بٹھایا جاتا ہے جس کا کرایہ 5000 روپے، اور بڑی کرسی ہو راجا مہاراجا والی، یہ تو راجا والی کرسی، مہاراجا والی ہو تو اور زیادہ خرچہ ہوگا۔ پھر شادی کے اگلے دن مہندی لگائی جاتی ہے، مہندی کے اندر 5000 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ دیکھو ہر جگہ پر بھیک مانگی جاتی ہے۔ پھر دلہن جب آتی ہیں تو دلہن کے آنے پر کیک کاٹتے ہیں۔ بڑی بوڑھی عورتوں کو پوچھو کہ ان کی رخصتیاں کیسے ہوئی تھی، بڑی بوڑھی عورتوں کو پوچھو کہ انہوں نے کس طریقے سے پرائی کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر کے خاموش انداز کے اندر جو ہمیں ایک طریقہ دیا تھا رخصتی کا، آج کی نئی نسل نے اس کو بھلا دیا، بے شرمی اور بے حیائی کو جنم دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے آنے پر ویڈیو ہوتا ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ ایک جوان بیٹی کی تصویر کو ایسے بھیڑیے اور درندے اور کتوں جیسی نظر اور سوچ والے گندی نظریں والے لوگ دیکھتے رہیں، کیا آپ پسند کریں گی کہ تمہاری جوان بیٹی ہیں اور جوان بیٹی کی فوٹو اگر اس طریقے سے جائیں تو کیا ایک ماں باپ کو پسند ہوگا؟
پھر آج کل دلہن کو جو جوڑا پہنایا جاتا ہے 20,000 25,000، ہم نے تو 80,000 تک کا سنا، 80,000 تک کا۔ کمائیاں جیسی ہوتی ہیں ویسی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ یاد رکھو ایک دور کے اندر غربت تھی، غریبی تھی، لوگ ایک وقت کا کھانا بنا کر کے 2 وقت چلا لیتے تھے۔ آپ بڑے بڑوں کو پوچھو کہ تم نے کس طریقے سے دن کاٹے ہیں اور کیسی تم نے اپنی زندگی کاٹی، کیسے دکھ دیکھے زندگی کے اندر، کیسے اتار چڑھاؤ آئے۔ 2 پیسے اللہ نے دے دیے، اتنا تکبر، 2 پیسے اللہ نے دے دیے تو شریعت کی حدوں کو پار کر دیں ہم اور اللہ اور اس کے حبیب کو ناراض کر دیں۔ پھر جو ہی ہماری نسل آگے دیکھتی ہیں گربا۔ اب گربا، یہاں میں نے آپ کو یہ واقعہ کیوں سنایا کہ ہمارے نبی کے طریقے کو ناپسند کرتے تو اللہ نے مکہ کی سرزمین سے ان کو نکال کر دے عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا۔ اب گربا دیکھو میری ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہو جن میں لڑکے بھی ہوں، کتنا کھلم کھلا اللہ کے احکام کو ٹھکرانا ہے اور کتنا کھلم کھلا بے حیائی کا ہم ثبوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح اسٹیج بنواتے ہیں، اسٹیج کے اوپر ظاہر بات ہے کہ وہاں لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں، پرائے مرد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دلہن کو بٹھاتے ہیں، پھر دلہا گھر آتا ہے، تب بہن کھڑی ہو جاتی ہے اور پیسے مانگتی ہیں۔ ارے اس کا بھائی ہے اور یہ بہن ہے، یہ کھڑی ہو کر پیسے، دیکھو یہ ساری رسمیں پتہ نہیں شیطان کتنی گائیڈ کرتا ہے اور شیطان کہاں سے کہاں تم کو راہ دکھاتا ہے۔ اب یہ نسل ایک تم نے رسم پیدا کر دی، دوسرے نے دیکھا تو وہ بھی کریں گے، تیسرے نے دیکھا تو وہ بھی کریں گے۔ اب غریب لڑکا ہیں، غریب لڑکی ہیں میری ماں اور بہنیں، اسی وجہ سے سماج کے اندر کتنے نوجوان بیٹے ہیں جو نکاح نہیں کر پاتے، سماج کے اندر کتنی جوان غریب بیٹیاں ہیں کہ جن کی طرف کوئی دیکھنے والا تک نہیں ہوتا۔ پھر منگنی ہوتی ہیں، منگنی کے بعد موبائل دیا جاتا ہے۔ اب موبائل دیا، ظاہر بات ہے کہ دونوں باتیں کریں گے۔ ہم نے تو کتنی منگنیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ شادی سے پہلے ہی ان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب لڑکے کا مزاج بھی سامنے آ گیا، لڑکی کا مزاج سامنے آ گیا، باتوں باتوں پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحث ہوتی ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ابھی تو پرائے ہیں، پرائے، لڑکی لڑکے کے لیے حرام ہے، لڑکا لڑکی کے لیے حرام ہے، لیکن منگنی کے بعد پھر پھرنے جانا، گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا۔ اسی طریقے سے کھانے میں مرد عورت سب مل کر کھانا کھاتے ہیں شادی کے موقع پر، پرائے مرد ہوتے ہیں، پرائی عورتیں ہوتی ہیں، اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ گناہ ہوتے ہیں، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل مہلت دیتا ہے کہ میرے بندے باز آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اگر باز آ گئے میری ماں اور بہنیں عزتیں ہیں، اور اگر باز نہیں آتے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو ختم کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ میں بہت سی اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے، ایک پلنگ ہوتا، پلنگ سادہ لوہے کی پائپ والا اور سیدھا سادہ بستر، وہی روم ہوتا جس کے اندر بیٹی کی رخصتی کی جاتی۔ آج روموں کو سجانا اور ہزاروں روپے خرچ کر دینا ناجائز طریقے سے، یہ ساری رسمیں ہیں نا غیروں کی ہیں، غیروں کی، یہ ہماری پیدا کی ہوئی نہیں، لوگوں کی دیکھی ہوئی ہیں، اور دیکھ کر کے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ان رسموں کو جگہ دی ہیں۔ پھر روم سجاتے ہیں، روم سجا کر کے اس میں یہ غبارے اور ویسی ہی ناٹک اور حرکتیں ہوتی ہیں
جو غیروں کے گھروں کے اندر ہوتی ہیں۔ پھر لڑکی والوں سے دہیج ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس کی کفالت میں تھے؟ ہمارے نبی کی کفالت میں تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو دیا، چکی دی، آپ نے گھڑا دیا، ایک چارپائی دی، آپ نے تکیہ دیا۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے نبی نے دہیج دیا۔ میری ماں اور بہنیں، یہ جاہل ہیں، انہوں نے حدیث سمجھی ہی نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کی کفالت میں تھے، ہمارے نبی ان کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے اور ہمارے نبی ان کی ضرورت کو پورا کر رہے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی بیچارے غریب آدمی تھے، غریب آدمی، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے بندوبست کیا تھا، چونکہ آپ نے اگر کسی لڑکے کو کھورے لیا ہے اور آپ کے گھر وہ رہ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ گھر والے ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جو 2-4 آئٹم دی تھی، وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ بیٹی کو یہ دہیج کے طور پر دی گئی، بلکہ ہمارے نبی نے جو حضرت فاطمہ کو دیا، یہ اس لیے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آپ کرتے تھے، آپ ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ میں جس لڑکے کی پرورش کر رہا ہوں اور جس لڑکے کی کفالت کر رہا ہوں، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں، آپ نے اس وجہ سے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دیا، چونکہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اور دہیج کے اندر اتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں، دن بدن اتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مالدار ہیں، اللہ نے وسعت دی ہیں، وہ اس کے لیے تو لانا آسان ہے۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ اس میں تو اے سی بھی ہے، اس میں تو فریج بھی ہیں، اس میں اتنا بڑا انبار ہے، قارون کا خزانہ ہے، دوسرے مالدار ہوں گے تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن ایک غریب بیٹی کا کیا حشر ہوگا؟ یاد رکھو، اللہ کے گھر حساب دینا پڑے گا کہ اتنے پیسوں کے ذریعے تم کئی غریب بیٹیوں کے گھروں کو آباد کر سکتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ فاطمہ بنت عبد الملک، ان کے جیسی کوئی عورت دنیا میں نہ آئی نہ آ سکتی ہیں۔ کیسے؟ دنیاوی اسٹیٹس ان کا ایسا تھا کہ قیامت تک ایسی عورت نہیں آ سکتی، فاطمہ بنت عبد الملک جیسی، جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہیں، باپ راجہ ہیں، شوہر راجہ ہیں، سارے بھائی راجہ ہیں، بادشاہوں کے گھروں کے اندر پلنے والی شہزادی، شہزادی باپ کو دیکھو، اس کے سارے بھائی بادشاہ ہیں، شوہر عمر ابن عبدالعزیز بھی بہت بڑے حکمران ہیں۔ ایسی عورت آپ کو تاریخ کے اندر بہت مشکل سے ملے گی۔ لیکن میری ماں اور بہنیں، عراق سے ایک عورت آئی اپنی جوان یتیم بیٹیوں کو لے کر کے کہ میں فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ میری ان لڑکیوں کو دیکھو، جوان ہو گئی، ہمارے پاس ان کی شادی کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، تو فاطمہ تم ہماری ان مظلوم بیٹیوں کی مدد کرو کہ اللہ ان کا رشتہ کرے، اللہ ان کی شادیاں کر دے۔ جب یہ عورت آئی اپنی بیٹیوں کو لے کر کے، اس وقت حضرت فاطمہ بنت عبد الملک روٹی بنا رہی تھی اپنے ہاتھ سے۔ شہزادی ہو اور جس کا شوہر بادشاہ ہو اور جس کے بھائی بادشاہ ہو، میری ماں اور بہنیں، ایسی عورت تو رانی ہوتی ہے، رانی، اور رانی کوئی کام نہیں کرتی، رانی سوائے سونے کے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے بال اڑنے والی بھی نوکرانیاں ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ اور پیر کے ناخن کاٹنے والی بھی نوکرانیاں ہوتی ہیں۔ رانی کا تو یہ وٹ ہوتا ہے، لیکن یہ عورت جس وقت حضرت فاطمہ کے گھر آئی، حضرت فاطمہ کیا کر رہی تھی؟ روٹی بنا رہی تھی۔ وہ عورت اندر آئی، حضرت فاطمہ نے کہا کہ آؤ آؤ، لڑکیوں کو بھی کہا بیٹا تم بھی اندر آؤ۔
गरम गरम रोटी हैं, अगर तुम्हें खानी है, भूख है तो ये खा लो। हजरत फातिमा बिनते अब्दुल मलिक रोटियां देती गई। वो बेचारी बच्चियां गरीब भूखी थी। जब रोटियां हो गई तो फातिमा ने कहा कि बोलो क्यों आना हुआ। कहा कि मैं तो आई थी मेरी इन यतीम बेटियों को लेकर कि शायद तुम्हारे घर से हमारा सवाल पूरा हो जाए, लेकिन मैं तो जा रही हूं। फातिमा ने कहा कि तुम काम से आई हो तो कम से कम काम तो बोलो। उस औरत ने क्या कहा, समझो, समझने की बात कही कि मैं तो ये समझी थी कि फातिमा इतनी बड़ी औरत, शहजादी और रानी, उसके घर के अंदर पैसों, सोना और चांदी, दिरहम दीनार की खनक होगी, वहां जाकर के बहुत कुछ सारा माल मिलेगा। लेकिन मैंने यहां आकर देखा आप तो खुद रोटी बना रही हैं, आपके कपड़े भी पुराने हैं, आपका घर भी झोंपड़ा है। मैं ऐसे वीरान घर से, क्या कहा, मैं ऐसे वीरान घर से कौन सी मदद लेकर जा सकती हूं। मेरी माँ और बहनें, फातिमा के अल्फाज सुनो कि मेरी बहन सुन, वीरान घरों को आबाद करने के लिए मैंने अपने इस घर को वीरान कर दिया है। समझ में आई बात। वीरान घर, उजड़े हुए घर थे, ऐसे उजड़े हुए घरों को आबाद करने के लिए और वीरान घरों को आबाद करने के लिए, यतीम बच्चियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, यतीम बच्चियों की कफालत करने के लिए और गरीब औरतों की देखरेख करने के लिए हमने अपने घर को वीरान कर दिया। ये लोग थे, ये लोग थे। हम दूसरों के घरों को वीरान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, माल के नशे में आकर के, रस्मों के गुलाम बन करके इतनी रस्मों को जन्म दे रहे हैं कि हम पहले से जो उजड़े हुए घर हैं, पहले से ही उजड़े हुए थे, पहले से ही बेचारे मरे हुए थे, उन उजड़े हुए घरों को हमारी रस्मों के जरिए और हम उजाड़ रहे हैं। कयामत के दिन बड़ी पूछ होने वाली है। इसके अलावा मेरी माँ और बहनें, मेरे फातिमी तो पता नहीं ये कैसे कोरोना जैसा रोग है कि जहां भी जाओ ये रोग लग गया है। मेरे फातिमी, पता चलता है तुमको मेरे फातिमी क्या है? कैसे ढोंगे ये मेरे फातिमी के? और क्या मेरे फातिमी मांग करके क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर रही हो? और क्या हमारे नबी ने उम्मत को मेरे फातिमी सिखाई हैं? याद रखो, ज्यादा मेहर मांगना कयामत की सबसे बड़ी निशानी है। क्या आपने फरमाया कि जिस वक्त तुम देखो कि लोग लंबी लंबी मेहर मांग रहे हैं और ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं, गोया लड़की का सौदा हो रहा है, सौदा हो रहा है। जब ये परेशानी और मुसीबत उम्मत पर आ जाए, समझ लो कयामत करीब आ गई। तो कयामत को करीब ला रहे हैं हम। मेहर फातिमी कोई सुन्नत नहीं, मेहर फातिमी के अलावा और भी मेहरें हैं जो हमारे नबी ने दी हैं अज़वाज मुतहरात को। खाली मेहर फातिमी क्यों आ गई? जहां भी जाओ मेहर फातिमी। बेचारा मुश्किल से 30,000 कहेगा, अब मेरे फातिमिया लाख की, अब 30,000 कहां और लाख रुपए कहां? इतना बड़ा गैप है, फिर भी औरतें नहीं खाली मेरे फातिमी तो करो, नहीं खाली मेरे फातिमी करो। अरे इसी वजह से मैंने खुद ने एक घर में गया, इसी मेहर की वजह से मंगनी टूट गई थी। इसी मेहर की वजह से हमने उनको बहुत समझाया कि मेहर एक मर्तबा दी जाती है, असल तो उसकी पूरी जिंदगी उसके हुकूक को अदा करना ये असल है। तो तुम इसकी तरफ नजर करो, मेहर फातिमी की तरफ क्यों नजर कर रही हो? लेकिन नहीं, वो जिद पर रहे। साफ हमको कह दिया कि मेहर फातिमी हो तो रिश्ता मंजूर है। हालांकि रिश्ता हो चुका था, ये बीच में लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम 50 हजार 60 हजार उन्होंने तय किए। कहा नहीं, मेहर फातिमी बराबर हैं और अगर न हो तो हमें नहीं करना है। बोलो,
یہ رسموں کو تم نے جنم دیا، خود پیروں کے اندر آ کر گر رہی ہیں۔ اس لیے لڑکے کی پوزیشن کو دیکھا جائے گا، جیسی پوزیشن ہوگی اور بیچارے کی جیسی وسعت ہوگی۔ اصل تو یہ دیکھو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری بیٹی کا پیغام لے کر کوئی آئے اور تم ان لڑکے والوں کو دیکھو کہ لڑکے والے دیندار ہیں، لڑکا بھی دیندار ہیں اور لوگ اخلاق والے ہیں، لڑکا بھی اچھے اخلاق والا ہیں، تم اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے، ان لا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، روئے زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، روئے زمین کے اوپر طرح طرح کی رسمیں آ جائیں گی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے مہر فاطمی اب یہ چھوڑو، اس میں پھر کہیں ترقی ہو جائے گی۔ اس لیے جیسی وسعت ہو سامنے والے کی حالت کو ہم دیکھیں۔ اصل یہ ہے کہ ہماری بیٹی اچھے گھر میں جائے، کہ جو لڑکا سیدھا ہو، نمازی ہو، اخلاق والا ہو، محنت کر کے حلال کمائی کما کر کے ہماری بیٹی کے حقوق کو ادا کرتا ہو، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، مہر فاطمی پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایسی رسمیں ہیں کہ جو روزمرہ چلن میں ہیں، جس کی طرف چھوٹے موٹے اشارے کیے۔ یہ ساری رسموں کے جنازے نکالنے ہیں، جنازے دفن کر دیں ہم۔ الحمدللہ پورے شہر کے اندر الگ الگ جگہ پر عورتوں کو جوڑا گیا حلقہ کے اعتبار سے، اور ماں بہنیں ہزاروں کی تعداد میں جڑی اور انہوں نے دھیان سے بات سنی، اپنے دل پر اس بات کو لیا۔ ایک عورت جب دل پر بات لے لیتی ہیں، میری ماں اور بہنیں، انقلاب آتا ہے۔ یہ آپ کے قبضے میں ہے۔ اگر آپ نے یہ سارے چونچلوں کو مٹا دیا، دفن کر دیا، تو میری ماں اور بہنیں، سماج اور برادری کے اندر سے ساری ہی رسمیں ختم ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ کارگزاریاں آ رہی ہیں کہ ماں بہنوں نے یہ بات دل پر لی۔ جب دل پر لی تو جنہوں نے آگے پلان بنایا تھا کہ ہم اس طریقے سے نکاح کریں گے، شادی میں یہ خرچ کریں گے، شادی میں یہ ڈرامہ کریں گے لڑکے اور لڑکی کی، لیکن انہوں نے اپنے ارادے کو توڑ دیا اور انہوں نے جو کرنا تھا اس سے توبہ کر لی کہ انشاءاللہ ہم بالکل اسی طریقے سے نکاح کریں گے، شادی کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان طریقہ ہے اور جو اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا کہ غریب سے غریب اور ادنا سے ادنا آدمی بھی اس طریقے سے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے۔ اس لیے تمام ہم یہاں سے عزم لیں کہ انشاءاللہ ہم ان رسموں کو دفن کر دیں گے، ورنہ آپ دیکھو لوگ کیسے کیسے چونچلے نفس کے ہیں پورے کر رہے ہیں، ناچنا، اور پھر شادی کے فوٹو آپ دیکھو، آپ کی بیٹیوں کو غیر دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بیٹیوں کے تماشے ہو رہے ہیں۔ لعنت ہیں ایسے ویڈیو پر کہ جہاں اپنی بیٹیاں اور بہنوں کی عزت تار تار ہو رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے، ایک غیرت مند ماں باپ کو شرم آنی چاہیے، ایک غیرت مند بھائی کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کتنے ایسے ہوں گے جو نیت کے خراب ہوں گے اور آنکھوں کے گندے ہوں گے، وہ کتنے ایسے نظارے کر رہے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری لعنت کی چیزیں ہیں، اور جس وقت لوگ ایسے گناہ کھلم کھلا کرتے ہیں تو چیلنج ہوتا ہے، میری ماں اور بہنیں گھروں کے اندر دینداری پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین دین ہمیں عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بنانے میں آپ نے جو مشقتیں اٹھائی، اس امت کو امت بنانے میں آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
मा लिय वलि बिलालिन ताआमुन यअकुलुहु ज़ू कबिदिन इल्ला शैउन युवारिही इबतु बिलाल। आपने फरमाया कि मेरे घर के अंदर 30-30 दिन और 30-30 रातें ऐसी आई कि मेरे घर के अंदर खाने की कोई चीज़ न होती थी। कभी बिलाल हबशी को इतना जौ मिल जाता था कि एक इंसान अपनी बगल के अंदर छुपा ले। बगल के अंदर क्या छुप सकता है? आप बगल के नीचे दबाओ तो कितनी चीज आ सकती हैं। ये कौन कह रहा है? कायनात का सरदार कह रहा है कि हमारे बिलाल के पास कभी इतने जौ होते थे कि बिलाल की बगल छुपा ले। 30-30 दिन तक ऐसी नौबत आती थी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि लोगों, हमारे घरों के चूल्हे के अंदर घास उगती थी। घास कहाँ उगेगी? घास उगी जगह उसी जगह उगेगी जहां पर चूल्हा जलता न हो। चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के हबीब बीमार हुए, आपको गुस्ल देना था, एक टप की जरूरत पड़ी, बड़े बर्तन की जरूरत पड़ी, आपके घर के अंदर बर्तन तक नहीं था। आपने फरमाया आयशा से कि आयशा, अलग अलग कुओं से पानी मंगवाओ और एक बर्तन के अंदर डालो। लेकिन आपके घर के अंदर वो बर्तन नहीं था बड़ा कि जिसके अंदर पानी डाला जाए। हजरत हफ्सा ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ। हजरत हफ्सा लेकर आई और आपने उस टब के अंदर बैठ करके आपने गुस्ल किया। दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। दिया जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमारे घर के अंदर दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं था। पड़ोस के घर से तेल लाई जैतून का और दिया रोशन किया, दिया जलाया। मेरी माँ और बहनें, ये उम्मत आसानी से उम्मत नहीं बनी। बड़ी मशक्क़तों के बाद और बड़ी तकलीफ़ों के बाद ये उम्मत बनी है। और हमारे घर तक ये जो दीन आया, वो दीन आसानी से नहीं आया। कितने मासूम बच्चे यतीम हुए, कितनी जवान बेटियां बेवा हुई। इसके बाद तकलीफ़ों और मशक्क़तों के बाद ये दीन हमारे घर तक पहुंचा है। तो कल क़यामत के दिन हिसाब नहीं देना पड़ेगा कि तुमने मेरे नबी के लाए हुए दीन पर क्या अमल किया। आपको एक वाक़या सुना करके बात पूरी कर देता हूं। इराक के अंदर एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है शेख अब्दुल वाहिद इब्ने जैद। बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम दीन थे। इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, जन्नत के अंदर मेरी बीवी कौन है। एक दिन दुआ की, कोई जवाब नहीं आया। दूसरे दिन दुआ की कि या अल्लाह, जन्नत के अंदर मेरी बीवी कौन है, मुझे मुत्तले कर दे, मुझे बता दे। कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दुआ की कि या अल्लाह, जन्नत के अंदर मेरे साथ रहने वाली बीवी कौन है। तहज्जुद के वक्त इनको ख्वाब आया। कहा कि अब्दुल वाहिद, कूफा के अंदर एक औरत है जिसका नाम है मैमुना सौदा, ये जन्नत की तेरी बीवी हैं। इन्होंने पूछा कि कहां पर? कहां? कूफा में रहती हैं वो, कूफा में। इन्होंने देखा कि मैं उनकी जिंदगी को देखूं कि आखिर उनकी जिंदगी कैसी है। ये कूफा गए, जाकर लोगों को पूछा कि यहां मैमुना सौदा नाम की औरत कहां रहती है। लेकिन वो तो पागल हैं। लोगों ने क्या कहा? पागल हैं। वो क्या करती हैं? लोगों की बकरियां इधर उधर होती हैं, इनको हाँक कर जंगल में ले जाती हैं और वहां चराती हैं और शाम के वक्त बकरियों को वापस ले आती हैं। लोग तो बड़े खुश होते थे, कहते कि चलो ये पागल औरतें हमारा काम कर देती हैं। अब ये गए थे दोपहर के वक्त। लोगों को पूछा कि अभी इस वक्त तक कहां होंगी? कहां? फला जंगल में चले जाओ, वहां पर है। ये चलते चलते उस जंगल तक पहुंचे। देखा एक तरफ बकरियां हैं, बकरियों के साथ कुत्ते भी हैं, बकरियों के साथ शेर हैं, वाघ जिनको कहते हैं, जंगल के दरिंदे हैं जो फाड़ खाने वाले होते हैं, और जहरीले सांप हैं। ये सब साथ में ही खेल रहे हैं और मैमुना सौदा नमाज पढ़ रही हैं। एक तरफ लकड़ी रखी हुई, एक तरफ
ایک چادر تھی ہلکی پھٹی پرانی چادر، اس چادر کے اوپر وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے جب یہ نقشہ دیکھا تو بڑے دنگ رہ گئے کہ یا اللہ، یہ تو اللہ کی مخلوق ساری ہی تو نے یہاں جمع کر دی کہ سارے ہی جانور یہاں پر ہیں۔ انہوں نے جب سلام پھیری، اب یہ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا آج تک، انہوں نے تو دعا کی تھی، اللہ نے الہام کیا، الہام سے پتا چلا، دل میں بات ڈالی تو پتا چلا کہ جنت میں اللہ تیرا نکاح اس سے کرے گا۔ تو جیسے ہی سلام پھیری، وہ تو پیچھے کھڑے تھے، سلام پھیر کر کے کیا کہنے لگی میمونہ سودا، وہ تو ابھی آ گیا، ابھی سے کہاں آ گیا، یہ تو جنت کی بات تھی۔ دیکھو میری ماں اور بہنیں، ان کے دل دیکھو، ان کا ایمان دیکھو۔ کہا عبد الواحد، جنت میں تیری بیوی ہوں، دنیا میں نہیں، تو جلدی چلا آیا۔ وہ کہنے لگے کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ہمارے دل بڑے پاک ہیں۔ اللہ نے جب روحوں کو بنایا، ساری روحیں ایک میدان میں جمع تھی۔ میمونہ سودا نے کہا میں نے تجھ کو پہچان لیا تھا جب ہماری روحیں جمع ہوئی تھی، اس وقت میں نے تجھ کو دیکھا تھا، مجھے یاد ہے کہ تو عبد الواحد، تیرے باپ کا نام ہے زید، اور یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے جنت کا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن ہو ابھی تم، یہ تو جنت کی بات ہے، مجھے کوئی نصیحت کرو۔ نصیحت کیا کہ عبد الواحد، جاؤ لوگوں کو کہہ دو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہہ دو، اللہ سے بغاوت نہ کرو، اللہ سے صلح کر لو۔ تم اگر اللہ سے صلح کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی سنوارے گا، آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اور اللہ سے اگر بغاوت کی اور اللہ سے بغاوت کر کے اس کو ناراض کر دیا اور اپنی من چاہی زندگی تم چلتے رہے، یاد رکھو دنیا کے اندر بھی اللہ ذلیل کرے گا، آخرت کے اندر بھی ذلیل کر دے گا۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہم اللہ سے صلح کریں، صلح کریں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمیں صحیح راہ پر اللہ ہم کو قیامت تک رکھے گا، موت تک رکھے گا۔ اس لیے آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے دل میں ایک ارادہ بنا کر اٹھیں کہ انشاءاللہ جتنی بھی رسمیں ہیں، یہ تو آپ کے سامنے 10-12 بتائی گئی، جتنی بھی رسمیں ہیں تمام رسموں کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اور ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح اور شادی ایسے طریقے پر کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے پوری امت کو دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الشکر کلہ ولک الحمد کلہ ولک الخلق کلہ ولک المن کلہ بیدک الامر کلہ۔ مولا، تیری بندیاں یہاں تیری محبت میں آئی ہوئی ہیں، تیرے پیارے حبیب کی محبت میں آئی ہیں، اگر دنیاوی کوئی بات ہوتی تو یہاں پر نہ آتی، تیری اور تیرے حبیب کی بات ہیں اس نسبت سے آئی ہیں، تیرا نام سنا، تیرے دین کا نام سنا آئی ہیں۔ مولا، ان کے دلوں کے اندر تیری عظمت ہیں، تیرے پیارے حبیب کی عظمت ہیں، مولا اس عظمت کے صدقے طفیل ان سب کی مغفرت فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ امت پریشان ہے، مشکلات کا سامنا ہے، ہر در پر ٹھوکر ہیں، ٹھوکر کے ساتھ حالات ہیں، مولا امت کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ جہاں کہیں بھی تیرا کلمہ پڑھنے والے آباد ہیں، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا مدارس اور مساجد مکاتب اور مراکز کی حفاظت فرما، امت کے اندر آپس میں محبت پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، ہر قسم کے بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، حسد، تمام دل کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو حالات کے اندر گرے ہوئے ہیں ان کے حالات کو درست فرما، مولا جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں
ان کو بہترین جوڑے اور رشتے نصیب فرما۔ امت کے جو غریب جوان بیٹے غربت اور مسکنت کی وجہ سے بے نکاح ہیں، مولا ان کے لیے بندوبست فرما اور ان کو بہترین بیویاں نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما۔ مولا جن لوگوں نے ہمیں دعا کا کہا ہے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن مصیبتوں اور آفات سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ Por